جب کوئی بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہتا ہے جو بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو دل میں یہ خیال آتا ہے اس کے دل میں کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، چلو اللہ کو منائیں، یا بعض مرتبہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ استغفراللہ پڑھتے ہیں، تو اس جملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جب فرعون پانی کے اندر غرق ہونے لگا نا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل گیا نہر سے، اور ندی کے اندر جب فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا تو فرعون جو تھا نا وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا، تو بار بار ہاتھوں کو اوپر کر رہا تھا کہ میں نکل کے باہر آ جاؤں کسی صورت سے، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، منہ کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ تو فرشتوں نے آ کے اس کے سر کو پکڑا نا اور ایسے ہی پانی کے اندر ڈبا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، تم نے فرعون کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی جب یہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا تو تم نے اس کا منہ پکڑ کے، سر پکڑ کے پانی کے اندر کیوں ڈبا دیا؟ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو تم نے اس کو حرکت کیوں نہ کرنے دی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرعون تیری طرف دیکھ کر ایک مرتبہ استغفراللہ کہہ دے اور کہیں ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے، تو مجھے پورا یہ یقین تھا کہ تو اس کی اس توبہ پر بھی تو اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحیمی اور کریمی کیسی ہے۔ قارون جیسا شخص، جب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے، قارون کو نگل لے، تو زمین پھٹی اور قارون اس زمین کے اندر اپنے سارے اپنی حکومت سمیت اور اپنے محل سمیت اور اپنے تمام زیور اور سونا اور چاندی اور اپنے محلات سمیت زمین کے اندر غرق ہونا شروع ہو گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا، زمین پھٹی اور وہ دھسنا شروع ہو گیا۔ تو قارون کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لو، میں اب ایسا نہیں کروں گا، مجھے باہر نکالو، مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیرے جیسے لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے، اے زمین تو پکڑ لے، اے زمین تو اسے گرفت میں پکڑ لے۔ بہرحال وہ زمین کے اندر قارون تہس نہس ہو گیا اور وہ زمین کے اندر ہی دفن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا دل بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے تیرا دل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میرا بندہ قارون اتنی مرتبہ تجھ سے کہتا رہا کہ اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ بچا لو، تمہارا دل ذرا بھی نہ لرزا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اے موسیٰ اگر ایک مرتبہ یہ قارون مجھ سے کہہ دیتا کہ اللہ بچا لو، تو میری رحیمی کریمی کی قسم کہ میں اس کو زمین سے نکال لیتا اور زمین میں اس کو دفن نہیں ہونے دیتا۔ تو اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی رحیمی ہے، کریمی ہے بندوں کے ساتھ، یہ معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے بندوں کے گناہوں سے آگے بڑھ گئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے بندوں کے گناہوں کے آگے، بندوں کے گناہوں کے مقابل۔ تو سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ توبہ پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور استغفراللہ جو ہے نا یہ ایک توبہ ہے، یعنی استغفراللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو چونکہ بہت گناہگار جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو فرشتے تو اس کے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اجازت دے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں۔ یہ پہاڑ کہتے ہیں مولا اجازت دے تو ہم اس گناہگار بندے کو اپنے اندر رکھ کے بیچ میں بھیج دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اے زمین و آسمان، خاموش ہو جاؤ، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو اس کے ساتھ کرو، لیکن جب یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرا ہی بندہ ہے تو پھر اس کو حال پر چھوڑ دو، کبھی تو آئے گا توبہ کرنے، کبھی تو آئے گا مجھ سے معافی طلب کرنے۔ اور جب بندہ آخری لمحات میں بھی، یعنی جب تک فرشتے کہتے ہیں نا اے مولا تو کب تک اس بندے کا انتظار کرے گا، اب تو 20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، اس کی عمر 60 سال ہو گئی، یہ تو 80 سال کا ہو گیا، اب تو
قبر کے اندر پیر لٹک چکے ہیں، اب کب تک اس کی توبہ کا انتظار کرے گا، کب تک اس کے اوپر عذاب کو مسلط نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے جب تک اس کی روح اس کی حلق میں نہیں آ جاتی اس وقت تک میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ تو استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ جو بندہ کر بیٹھتا ہے، جن گناہوں کا اسے علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی عادت میں ہوتا ہے بار بار استغفر اللہ پڑھنا، یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تسبیح کی برکت سے ان سے انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔